قدردان حکیم ممتاز حسین قریشی صاحب جو کہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، اس وقت اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوظات سے، اپنے خیالات سے، اپنے جذبات سے ہماری اس بزم اور اپنے منشور سے، زندہ باد، جو ہمارا منشور ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، جو آج کی ہماری ضرورت ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ابھی تشریف لاتے ہیں، تالیوں کی گود میں استقبال کیجیے گا حکیم ممتاز حسین قریشی صاحب۔ دوستو، میں آپ کی محبت کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس گرمی کے موسم میں آپ دوست تشریف لائے اور ہماری گزارشات سننے کے لیے اپنے مطلب بن کیے۔ میں آپ لوگوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو اگر اجازت ہو تو میں بیٹھ کے بات کر لوں، کیونکہ بات کافی، دوستو تھوڑا سا صبر کے ساتھ میری باتیں سن لینا، اس میں آپ لوگوں کو کافی کچھ مل جائے گا کہ ہمارے ساتھ مستقبل ماضی میں کیا ہوا اور کس کس نے کیا کھلواڑ کیے اور ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے میں اجمل شاہ صاحب کا، انہوں نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں وہ شاید یہ عام بات نہ کرتا، یہ ماحول ایسا ہے۔ انہوں نے پاک فوج کا ذکر کر دیا ہے۔ دوستو، پاک فوج ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے ہے عراق، شام، افغانستان کا حال، بوسنیا ہرزیگووینا کا۔ دوستو، جہاں پہ ہم نے فوج کی کمر میں چھرا گھونپا، وہاں کی عزت نیلام ہوتی دیکھی گئیں۔ امریکہ کے فوجی ہماری عزتیں تعطار کرتے رہے۔ پاکستان میں بھی ایک ایجنڈا ہے، انہی یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، اس ملک کو نہتھا کر کے تباہی کے کنارے پر لے جانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں اسلامی ممالک میں واحد یہ ملک ہے جس کی فوج جتنی تعریف کی جائے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ امریکہ جیسے خبیث کوئی علم ہی نہیں، بلکہ اس کو علم ہو گیا ہے ہمارے مارخور کیا ہیں، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے، یہ ہمارے جان نثار جو سرحدوں میں بیٹھے ہیں، جو -50 ڈگری پہ جوان مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جن کی عیدیں، جن کی قربانیاں جنگلوں میں اپنوں سے بہت دور ہوتی ہیں، جو خون دے کر ان سرحدوں کو حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ان کے خلاف ایک ایجنڈا چلایا جا رہا ہے۔ امریکہ جیسے خبیث ملک کو علم ہے کہ جب تک یہ پاک فوج قائم ہے، اس کے تمام جو ناخن ہیں وہ بیکار رہیں گے۔ باقی جہاں پہ فوج کو ڈیگریڈ کیا گیا، آج وہ باعث عبرت ہیں۔ یہ میں یہود و نصارہ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری رگوں میں آخری قطرہ خون کا ہمارے معصوم بچے بھی اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ رات دن ہمارا سب کچھ اس پاک آرمی کے لیے ہے، اور اس سے کہ میں پہلے اس پہ کام بھی کر چکا ہوں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ خط بھی لکھا تھا، کیونکہ جب میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں انچارج شعبہ طب تھا تو میرے پاس جو وہاں پہ ہمارا
کرمون ڈپو ہے جہاں پہ ہمارے کافی ساری تعداد جوانوں کی موجود ہے. ان میں سے جب بھی میرے پاس آتے تو میں ان کو پریارٹی دیتا. میں اپنا فرض سمجھتا کہ اپنے نوجوانوں کو، ان شاہینوں کو، ان محافظوں کو سب سے پہلے دیکھوں اور ان کو جتنا ہو سکے وہ کروں. اس کے لیے میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھا کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم اپنے جوانوں کو باقاعدہ سرکاری سطح پر ان کی حفاظت کریں، ان کے بچوں کے، ان سب کی ہم صحتوں کی حفاظت کریں. اور اس میں سب سے بڑی اہم بات کہ ہم آرمی کے ساتھ جنگلوں میں جائیں گے اور ہمارا ملک جڑی بوٹیوں سے مزین ہے. پوری دنیا سے سب سے زیادہ جڑی بوٹیاں ہمارے ملک میں ہیں. تو ہم اپنے جوانوں کے ساتھ انہی جنگلوں میں جا کر اپنی جوانوں کی صحتوں کی حفاظت کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. کچھ کام ہوا تھا لیکن میں کمزور آدمی ہوں، میری اتنی بازو نہیں کہ میں وہاں پہ جا کر بار بار کچھ اپنی گھریلو معاملات یا باقی مصروفیات ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کونسل میں گیا، میرے ساتھی میرے ساتھ کونسل میں ہوئے، تو میں اپنی اس فوج کے لیے انہی کے اندر اپنے حکماء کو تعینات کرانے کی بھرپور صحیح کروں گا. انشاءاللہ ہم اس پاک فوج کے لیے قدم قدم پر ساتھ دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کی جانوں کی حفاظت کریں گے، ان کی صحت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض. باقی بات میں بیٹھ کے کرتا ہوں. شاہ صاحب نے میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا اور مجھے یہ ڈنڈے سے ہٹ کے کرنا پڑا، اور یہ میری زندگی کا سب سے اہم مشن ہے. میں اپنی آرمی کے لیے ہر وقت ساتھ ہوں، ہر وقت ساتھ رہوں گا. میرے بچے بھی آرمی کے لیے انشاءاللہ 24 گھنٹے حاضر ہوں گے. دوستو، جب سے پاکستان بنا، یہ تو خیر صدیوں سے ہے، حکومت پاکستان نے طب اور طبیب کے لیے ایک کونسل کا قیام عمل میں لائی. آپ کو علم ہے کہ 3 طریقہ علاج پاکستان میں مروج ہیں. ایک ایلوپیتھک ہے جس کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے. یہ جو کونسلیں ہیں یہ ہماری اسمبلیاں ہیں. جیسے ایم پی ایم ایل اے ہوتے ہیں وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر وہ اپنے علاقے کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے، اپنے ووٹروں کی فلاح کے لیے حکومت سے مذاکرات کرتے ہیں، وہاں سے امدادیں لیتے ہیں، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. ایک طب کا طریقہ علاج ہے جس کے لیے حکومت نے 1965 ایکٹ بنایا اور اس کے تحت نیشنل کونسل فار طب کا قیام لائی گئی. ایک ہومیو طریقہ ہے، اس کے لیے بھی حکومت نے الگ ہومیو کونسل بنائی. دوسرے کونسلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے حد المقدور زیادہ سے زیادہ اپنی ووٹروں کو، اپنی کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ خدمات سر انجام دے، ان کو پروموٹ کرے تاکہ وہ اپنے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکیں. لیکن ہوا کیا، میڈیکل ڈینٹل کونسل میں جو لوگ بیٹھے وہ ان کے وفادار ہیں، ان میں کوئی غدار نہیں. آئی ڈاکٹروں کے لیے، ایلوپیتھک شعبہ کے لیے کیا کچھ نہیں ہے. کتنے میڈیکل کالج، کتنے ہسپتال بنائے، کتنے شعبے بن گئے، لیکن ہمارے جو نمائندے ہم نے منتخب کر کے بھیجے، بدقسمتی کہ یہ میں اپنی برادری سے شکوہ کروں گا کہ ہم صرف تھوڑا سا شکوہ، یہ گھٹ بھی کم بھی ہے کہ اس کمیونٹی میں زیادہ تر لوگ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، سرمایہ پرست نہیں ہیں، اپنی زندگی خدمت میں صرف کرتے ہیں.
کوئی ذاتی لالچ نہیں کرتے. آج بھی حکیم ایک رحم دل شخصیت کا نام ہے, باوقار شخصیت کا نام ہے, جبکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کسائی کا نام اب بن چکا ہے. آج بھی حکیم برادران لوگوں کی خدمت خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. تو اسی خلوص کی خاطر ہمارے اس کمیونٹی نے طبی سیاست سے کنارہ کشی کی رکھی, جو غلط تھا. ہم نے اب جو میدان تھا ان نمائندوں کو ہم نے فری کر دیا. کبھی ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. تو اس کے لیے جب کسی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہو اس سے پوچھا جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کل میں نے جانا ہے. ہمارا ماضی میں یہی ہوا کہ ڈاکخانے سے جا کے پوری بوری اٹھا کے لے آتے, جو ووٹر آتے, لسٹیں آتی, وہیں پہ اسٹمپ لگا کر اپنے چند نمائندوں کو ہم سلیکٹ کر کے بھیج دیتے تھے. ہمارے دواسات اداروں کا یہی طریقہ رہا, اور اس سے یہ ہوا ان کی یہ سوچ بنی کہ یہ جو کمیونٹی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے, ان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کے. تو اپنے مفادات کی طرف چلتے رہے. دوستو, پہلے واردات انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرے پاس مریض آیا ہے وہ ہومیو سے بیمار ہوا ہے یا ایلوپیتھک سے ہوا ہے, کس کس دوائی سے ہوا, اس کے بارے میں مجھے علم ہوگا تو میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کی خدمت کر سکوں گا. تو اس کے لیے حکومت نے یہ کونسل نے میٹیریل میڈیکل ہمارے کورس میں رکھا ہوا تھا, میں نے پڑھا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے حکومت سے وہ چھینا, وہ سلیبس سے نکال دیا. اس کے بعد ہمارا ضیاء الحق مرحوم نے وہ طب کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا. عبدالرحیم اشرف رحمہ اللہ فیصل آباد سے تھے, وہ ان کے بڑے مرید تھے کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. تو انہوں نے عبدالرحیم اشرف صاحب نے یہ تجویز رکھی کہ آپ طب کی سرپرستی کریں. تو ضیاء الحق مرحوم نے طب کے لیے کام شروع کر دیا, اور جس کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ ان کی زیر نگرانی پلاننگ میں جو فائل ورک تھا وہ میں اور ایک ہمارے بڑے پیارے دوست حکیم سید ادریس بخاری صاحب جنگ سے, ہم دو, باقی بھی ہمارے ساتھی تھے لیکن دو ہم بہت آگے رہے. رات دن ہم نے کام کیا اور پنجاب میں طبی ڈسپنسری کا آغاز کیا. میں بھی اسی گروپ میں آ گیا اور ڈی ایچ سرگودا میں. دوستو, اسی دور میں 22 کا ایک فگر دیا گیا ضیاء الحق صاحب نے. حاجیوں کی خدمت کے لیے بھی ایک عملی قدم اٹھایا کہ وہاں پہ بھی جو لوگ طب سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہاں بھی حج وفد میں بھی حکماں کو شامل کر دیا. بدقسمتی ہماری, مولانا صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور اس میں مجھے کوئی آر نہیں. جس نے جتنا کام کیا اس کی تعریف کرنا حق ہے. حکیم آفتاب کرشی مرحوم نے بھی طب کے لیے بہت کام کیا, اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کا بینک بیلنس یہ 1300 روپے ٹوٹل تھا. آج ان کا بھائی طب طبیب کے ساتھ سوداگری کرتے ہوئے کھرب پتی بن چکا ہے, جسے طب طبیب کی ہمدردی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. دوستو, ہم آئے, ہم نے بہت کوشش کی. چاہیے یہ تھا یہ دوا ساز ادارے ہمارے ساتھ تعاون کرتے. ہم نئے آئے تھے, ڈاکٹرز کمیونٹی میں بیٹھے, ہمیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کسی کو ایک کمرہ ملتا, کسی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے. تاہم دوستو, ہم نے بہت محنت کی. اس مشن کو جہادی انداز میں ہم نے اس کو اٹھایا, اور میں آپ کو اپنی دکھا دیتا ہوں. میں یہ فائلیں ساتھ میں تھوڑی سی فائلیں اٹھا سکوں, زیادہ فائلیں میں نہیں اٹھا سکا.
تاکہ دوستوں کو لوگ باتیں کرتے ہیں زبانی، میں عملی طور پہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، میں کونسل کا ممبر تو نہیں تھا، لیکن اپنی کمیونٹی کے لیے جتنی میں قربانی دے سکا وہ میں نے کی۔ دوستوں ہم نے جو کام کیا، میں آپ کو کہ ہمیں 25,000 روپے دیا گیا، ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے دیا جاتا ہے، ہمیں 25,000 روپے دیا گیا ہمارے ایک دوست کو۔ ایک سال کی گرانٹ جو ہے وہ 25,000 روپے تھی، مذاق کیا جاتا ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے جو جہاد کیا ثابت کر دیا کہ ہم لوگ صحیح معنی میں قوم کے خادم ہیں۔ 25,000 روپے میں ہمارے ایک میں نے بھی لاکھوں مریض دیکھے ہیں، ایک سال کی گرانٹ 25,000 روپے، اور علاج ہم نے جو کیا میرے بھائی نے 40,000 مریض دیکھے۔ یہ میرے پاس ثبوت ہے، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب کی چٹھی ہے جس میں اس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ شعبہ اتنا اچھا ہے، یا پبلک اس کو اتنا پسند کرتی ہے، یہ اتنا صاف ستھرا ہے، بے ضرر، یہ لفظ ہے اس میں، جو چاہے یہ پڑھ لے۔ یہ ڈائریکٹر 1992 میں ہم یہی کر سکتے تھے، ہماری کوئی سرپرستی نہیں ہوئی۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ نے لکھا، سیکرٹری کو لیٹر لکھا کہ اس شعبے کو پروموٹ کیا جائے، کہ یہ شعبہ اتنا اچھا، ہم تو یہی کر سکتے تھے۔ اگر ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی ہوتے اور یہ دوا ساز ادارے بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم ان سے اور زیادہ کر سکتے۔ تو اس میں مجھے موقع ملا، چونکہ میں گورنمنٹ امپلائیز کا پریزیڈنٹ تھا پنجاب کا، وہ اس چٹھی نے مجھے اتنی سپورٹ کی کہ ہمارے ٹی ایچ کیو میں سیٹیں تھیں تو 3,000 سیٹس ہم نے مزید میں نے منظور کروائی۔ اسی چٹھی کے مد نظر رکھ کے محکمہ صحت سے تمام رورل ہیلتھ سینٹر میں، پہلے کچھ چاندک میں تھی، لیکن اس چٹھی کے بعد الحمدللہ جو سیٹیں منظور کروائیں، میں کمزور سا بندہ ہوں، 3,000 حکمات کی سیٹیں پنجاب میں مزید منظور کرائی گئی۔ یہ لیٹر میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ یہ ہر رورل ہیلتھ سینٹر میں، تو پنجاب میں تقریباً 3,000 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں جہاں پہ ایک حکیم، ایک دوا ساز اور ایک دوا کوپ کی سیٹ، یہ میں نے نشاندہی کی ہے۔ محترم آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، یہ میں ثبوت کے بعد یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ پھر معذرت کے ساتھ میں انتہائی دکھی ہوں، زخمی ہوں۔ ہمارا ایک نام حکیم محمد سعید کا تھا، مجھے یاد ہے ضیاء الحق مرحوم نے کہا کہ میں آپ کو مولانا عبدالعلی مشرف صاحب کی تجویز پہ طب کی سرپرستی کی، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک مشیر کا، وزیر صحت کا عہدہ دیتا ہوں، تو انہوں نے مشیر کا عبدالعلی مشرف نے بھی قبول نہ کیا، حکیم آفتاب میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہم نے حکیم سعید کو اس کے لیے نامزد کیا، اور جب ہم کو بات کرنے جاتے تھے تو حکیم سعید کے الفاظ میرے ساتھ بھی ہوئے تو میں کوئی کمی ہوں، نوکر ہوں، بکاری ہوں، آپ لوگوں کے لیے کوئی چیز مانگوں۔ ہم ضیاء الحق کے پاس گئے، ان کا یار آپ کا تو مشیر ہے، جو کا ہے ہم نے دینے کو، اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے۔ اس وقت ضیاء الحق نے 1 ارب 15 کروڑ یا 25 کروڑ روپیہ اس وقت ہومیو کو دیا تھا، جن کا مشیر کوئی نہیں تھا، اور ہومیو والے حیران تھے ہم یہ پیسہ خرچ، یہ ضیاء الحق دور میں اس وقت آپ دیکھیں میرے خیال ہے 900 روپے یا 600 روپے تولہ سونا تھا، 1 ارب 15 کروڑ یا 25 کروڑ ہے، ان کی کونسل سے رابطہ کریں، ہمیں شاید 2 ارب مل جاتے، تو ہم ان پورے پاکستان میں طب اور طبیب کا نام کتنا روشن کرتے۔ لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔
ہم نے پھر جا کر کونسل میں ان احتجاج کیا، استعفیٰ لیا کہ جناب آپ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ تشریف لے جائیں۔ ہم نے آپ کے سر پہ پگڑی رکھی، آپ اس پگڑی کو خیال نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ہم نے پشاور سے حکیم، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کو نیشنل کونسل کا صدر بنوایا، اور ڈرتے ڈرتے یہ جو ہمارے طبیہ کالج ہے یہ ان میں کمزوریاں بہت ہیں، لیکن ان کی آبیاری کرنا بھی تو ضروری ہے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے 600 روپے تولہ سونا تھا، 2.5 لاکھ روپے فی کالج ڈیمانڈ کی۔ صادق انیس، حکیم صادق انیس فوت ہو گئے، تو 2.5 لاکھ روپے ہم نے فی کالج ڈیمانڈ کی، ہماری وہی ڈیمانڈ جاتے ہی منظور ہو گئی۔ اگر آج بھی ہم 3 کروڑ روپے طبیہ کالج کو دیں گے تو میرا خیال ہے اگر ہم حکومت سے لے کر دیں گے، میڈیکل کالجز کو حکومت دیتی ہے۔ یہاں پہ کچھ دوست اگر جانتے ہیں HEC کے کردار کو، ہائر ایجوکیشن جو کمیشن ہے، ہائر ایجوکیشن کا کام یہ ہے، پہلے اس کا نام یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا، پھر اس کو ہائر ایجوکیشن کا نام دیا گیا۔ یہ کروڑوں اربوں روپیہ اداروں کو دیتے ہیں تاکہ علم کی ترویج ہو سکے، اور اس کے بعد ہماری کسی کالج کو 1 روپیہ بھی نہیں لے کے دیا گیا۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ ہماری کونسل نے کرنا تھا۔ اس کے بعد ہماری کونسل میں جو لوگ آئے وہ آج طبیہ کالجز کے پرنسپل کو دھوکہ دے کر ان سے ووٹ تو لے رہے ہیں، ان کے ذریعے ان کے بچوں کو یہ مال بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے طبیہ کالج کو 1 روپے بھی گرانٹ لے کر نہ دی۔ دوستو وقت یہ تھا، اور پھر کیا ہوا؟ یہ 3000 سیٹ منظور کروانے کے بعد چاہیے یہ تھا یہ سارے ادارے میرے ساتھ کھڑے ہوتے، آج 3000 حکماء کے بچے گورنمنٹ سیٹ پہ ہوتے، عزت کی روٹی بھی کھاتے اور قوم کی خدمت بھی کرتے، اور وہ ریٹائر ہوتے تو ان کے اور حکومت کے بچے آتے، اور یہ فروغ کرتا کرتا آگے بڑھتا جاتا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان اداروں کو ضرورت نہیں تھی، ہمارے بچوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دوا ساز اداروں کے نمائندے کونسل میں تھے، انہوں نے تو اپنے دوا ساز اداروں کی نمائندگی کرنی تھی، انہیں ہم پریکٹیشنر کی ضرورت نہیں۔ ڈائنگ کیڈر ہو گیا، ہماری سیٹیں جب یہ ڈاکٹرز نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں کھا جائیں گے تو ڈائنگ کیڈر کر دیا کہ ان کو نکالو۔ مجھے لڑنا پڑا، ڈائنگ کیڈر ختم کرایا، اور اس کے بعد ان سیٹوں کے لیے میرے لیے وہ راستے پہاڑ کھڑے کیے گئے کہ آج پورے پنجاب میں جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں وہ ایسی خالی رہیں گی، اور جو آج میرے خیال 30-40 حکیم سارے رہ گئے ہیں۔ آپ کی مرضی، جزاک اللہ۔ اگر آپ میری ساری گزارشات سن لیتے کہ میں نے کیا کام کیا تو میرے خیال آپ کا سینہ اور چوڑا ہو جاتا کہ میں اکیلا ہو گیا، جس پہ کوئی نہ میں کونسل کا ممبر تھا، سنیں، نہ میں کونسل کا ممبر تھا، نہ مجھے کوئی فنڈ ملا۔ یہ سب لوگ آپ گواہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم ممتاز صاحب کے ساتھ۔ دوستو ہماری سیٹیں ان دواساز اداروں نے اب بین کروا دیا ہے۔ وہ 3000 سیٹس اور جتنے DHQ میں سیٹیں تھیں، آج ایلوپیتھک کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس وجہ سے کہ یہ حکماں اگر اس طرح بڑھتے گئے، میں DHQ میں تھا، اسپیشلسٹوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بعد آج بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر میرے مریض ہیں۔ میں نے طب کو ثابت کیا کہ تمہارا علاج غلط ہے، ہمارا علاج ٹھیک ہے۔ میں چیلنج کرتا رہا ہوں کہ میری ایک دوائی بتا دے اس کا نقصان کیا ہے، ایک دوائی۔ میں نے کہا سنکھیا زہر ہے، میں کشتہ بنا کے دیتا ہوں، 2 دن کے بچے کو میرا بنا ہوا سنکھیا کو کشتہ دیو، اگر نقصان ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے تمام ڈاکٹر، اب بھی میرا چیلنج ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اپنی ایک دوائی تو بتا دے جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، کوئی ایک دوائی۔ لیکن
بات یہ ہے کہ ہمارے جو دواساز ادارے ہیں ان کے مفادات، دیکھیں سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ دار اور جگیردار، ان کی اپنی سائیکی ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، ان کی اپنی زندگی کے طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ اجارہ داری رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارے سرمایہ دار برسر اقتدار آ گئے، کونسل میں وہی بیٹھ رہے، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی ادویات بکتی رہیں، حکیم صاحبان جائیں جہنم میں. اور پھر میں نے ایک اور کوشش کی، میرا چیلنج ہے، ابھی سے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میں نے فیس بک پہ بھی دیا، میں نے واٹس ایپ میں بھی دیا، اب بھی میرا چیلنج ہے دوستو. کیونکہ میں ڈی ایچ کیو میں تھا، وہاں جیل بھی ہے، مجھے جیل میں جانا پڑتا تھا مریضوں کو دیکھنے کے لیے. میں ایڈیشنل سیکرٹری شاہد خان سے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملا، میرے ساتھ دوست تھے. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ سرکاری سطح پہ ڈاکٹر رکھے ہوئے جیلوں میں، آپ حکماں کو بھی رکھیں، یہ قیدی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، انسان ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے. جو طب کا علاج کرنا چاہتے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے کا. تو الحمدللہ میری بات پہ وہ کنونس ہوئے اور انہوں نے پنجاب کی تمام جیلوں میں سیٹیں اناؤنس کر دی. اب ہونا یہ تھا کہ وہاں پہ آپ لوگوں کے بچے سرکاری طب افسر بنتے، وہاں پہ پروموشن ہوتی، ان کی پینشن بنتی اور حکیم آتے. اور یہ دواساز ادارہ جس کا نام کرچی ہے، انہوں نے یہ بھی شب خون مارا کہ وہاں پہ جا کے جی تنخواہ بھی ہم دیں گے، دعائیں بھی ہم دیں، آپ سرکاری نہ رکھے. آج پوری پنجاب میں جیلوں میں کرچی کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ ہمارا ادارہ ہے؟ یہ لوگ ہماری خدمت کریں گے؟ میں تو ایک کمزور، میں نے یہ سیٹیں میں نے نکلوا، ان کا کام تھا یہ نکلواتے. آج پنجاب کے کونے کونے میں کیا یہ 10,000 حکیم اور بار رکھ لیتے؟ جو میں نے کام کیا اس پہ شب خون مارا. شرم نہیں آتی ان کو؟ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آئیں میرے ساتھ، احمد سلیمی کو کہیں میرے ساتھ، میں نے پیغام دیا ہے، فیس بک پہ بھی دیا، ہر جگہ دیا مختلف، کہ ایسا کرتے ہیں. آپ کیمرہ کے سامنے بٹھا دیں، اپنے پینل سے میں آتا ہوں، راحت نسیم آ جاتا ہے، احمد سلیمی آ جاتا ہے، اور دوسرا جو ادارہ ہے ایک چوتھا گروپ ہے، ان سے بھی ایک آدمی کو لے آتے ہیں. 10 بندے ہر گروپ سے آ جاتے ہیں، کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ سوال کریں، دیکھتے ہیں. نہیں قبول کیا، میرا آپ بھی دعویٰ ہے کہ آئیں. جو کونسل میں تھے انہوں نے کیا کام کیا، میں آتا ہوں کہ میں دکھاتا ہوں میں نے کیا کام کیا. دوستو انہوں نے ظلم کیا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے حکماں کو غلام بنانے کی کوشش کی. 2010 میں جب کمیشن میں چونکہ سیکریٹریٹ میں جاتا رہتا تھا تو مجھے وہاں پہ دفتر سے پتہ چلتا رہتا تھا. ایک ہمارا خدا آج کل وہ غالباً جیل میں ہے، فواد حسن فواد، سیکرٹری ہیلتھ، جو شہباز شریف کا خاص الخاص تھا، طب دشمن نمبر 1 تھا. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر میرے اوپر ایک سوال ہوا ہے کہ آپ نے، میں دکھا تو دوں کہ میں اکیلا کیا کرتا تھا. اگر میں اکیلا یہ کر رہا تھا تو جب میرے ساتھ ٹیم ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا؟ دوستو یہ تھوڑی سی تکلیف میں نے پہلے ریکویسٹ کی ہے، میری باتیں سن لینا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ کیا میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ تو سابقہ کا بتا رہا ہوں، جب میرے پلے کچھ نہیں، جب میں کونسل میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں گا، میرے پاس ٹائٹل ہوگا، میرے پاس پوسٹ ہوگی، عہدہ ہوگا، تو پھر میں کس انداز میں بات کروں گا. اور یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کس انداز میں بات کروں گا. ہیلتھ کیئر یہ اٹھاؤ نا. دوسرا ہیلتھ کیئر ایکٹ بنوایا گیا جس کے ذریعے
दोस्तों मैं 2 दिन क्योंकि सर फिरता रहा हूँ, 2 दिन लगातार बुखार रहा, अब भी है। मैं आप लोगों की मोहब्बत के लिए सब्र करके आ गया हूँ, थोड़ी मादत के साथ कि मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों ये हेल्थ केयर कमीशन बनाया गया, चाहिए ये था आपके लिए, चाहिए ये था 1965 एक्ट, मैं कानून की बात करता हूँ जो मुझे अल्लाह ने अकल दी है। हमारा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 1965 एक्ट के तहत सेपरेट तरीका इलाज तस्लीम किया है, तो हमारे लिए नेशनल जो PSC वो भी अलग होना चाहिए। डॉक्टर को या इंस्पेक्टर को, ड्रग इंस्पेक्टर को क्या पता मेरी दवाई का? ये किसने करना था? जिनके सरों पे हमने पगड़ियाँ रखी थी, ये उनका काम था। मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने अपनी अद्वियात को, क्योंकि वो लोग खरीदने आसान है, हुक्मा को ब्लैकमेल करना आसान है, उन्होंने ये काम नहीं किया जो मल्टीनेशनल कंपनियों, महकमा सेहत और हमारे जेली सियासतदान, जो फ़ौज के लिए भी उनकी एक एजेंडा है कि फ़ौज को निहत्था करके उनको ग़ुलाम बना दिया जाए, ताकि इस मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो जाए। कहीं से उन्होंने माल जो लिया हुआ है, तो उसी एजेंडे पर वो काम करते हुए, तो वहाँ भी उन्होंने इस तिब पे भी शब खून मारा, ये एक्ट बनाया। तो जब क्योंकि मैं सेक्रेटरीट में जाता था, वहाँ पे मुझे मुखबरी होती रही कि ये काम हो रहा है तुम्हारे खिलाफ। मैं कदम कदम पे भागा, दोस्तों से राब्ते किए कि दोस्तों बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है तिब के साथ। एक मैंने ख़त लिखा, ये ज़ियाउल हिकमत है, मैं दलील के साथ बात करता हूँ कि मैं किस अंदाज में जुनूनी तौर पे आप लोगों की हिफाजत के लिए जो कुछ मेरे पल्ले था या जितना मेरा कद है उसके मुताबिक मैं कितना कर सकता था। तो मैंने ये ख़त लिखा, ये ख़त मेरा मौजूद है अगस्त सितंबर 2010 के शुमारे में, जिसमें मैंने वाज़े लिखा, जागो 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 तेरा लुटिया शहर बम्बोनी ससी बेखबरे। ये मेरा ख़त छपा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ पे तवज्जो न दी। ये एक्ट बन गया, जब बना तो मैं भागा, राणा इकबाल से मिला, स्पीकर पंजाब असम्बली में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक्ट पास कर दिया। अब मैं सरगोदा में होता था, सरकारी ड्यूटी भी होती थी, तो जहाँ जितना मुझसे मौका मिलता मैं वहाँ भागा। उन्होंने कहा, मुझे एक्ट की कापी दे दी। उन्होंने बताया कि हमने गवर्नर को भेज दिया है, और गवर्नर तक पहुँचते भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। जब वहाँ पर पहुँचा तो गवर्नर ने भी साइन कर दिए। अब एक रास्ता था मेरे लिए, इनके लिए नहीं, ये तो उसमें शामिल हैं। एक रास्ता था, या असम्बली में जाते कि इसमें अमेंडमेंट करवाते, या फिर अदालत आलिया में जाते। तो मेरे लिए अदालत आलिया जाना आसान था, मुनासिब था। मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि ये एक्ट हमारे खिलाफ आ गया है फरीद। उसमें मैंने दलीलें दी, सबूत दिए। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उस तहरीर पे जो मुझे एडवाइस किया कि तुम अदालत में आओ, मेरे पास इसमें मौजूद है, पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को तस्लीम किया कि मेरा मौक़िफ़ ठीक है। अब इस एक्ट की मेन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें एक लीगल एडवाइजरी कमेटी है जिसमें 26 डॉक्टर हैं, 1 हकीम है, और वहाँ पे फैसला कसरत राय से होना है। तो आप अंदाज़ा कर लें, जो केस भी जाएगा
वहाँ पे 26 वोट एक तरफ होंगे, 1 वोट। ये कानून जिस दिन अमली तौर पे लागू हुआ तो आप, मैं दावे से कह रहा हूँ, कोई हकीम अपना मतलब पक्ष नहीं कर सकेगा। भूल जाएं, भाग जाएंगे। आपकी मेज़ पे मट्टी पड़ी है, 5 लाख रुपए जुर्माना। ये कहते हैं हमने कुछ चीज़ें तब्दील कराई। भाई मैंने इनको चैलेंज किया है, एक्ट में कहाँ तब्दील हुई है, मुझे एक्ट में तब्दील करके दिखाओ। अगर कोई अफसर रियायत देता है वो जब चाहेगा रियायत वापस ले लेगा। मैं ठीक बात कर रहा हूँ या? ठीक है। जो अफसर कोई आपको वक्ती तौर पे रियायत देता है वो कानून का हिस्सा नहीं है। वो जिस वक्त चाहे, अगर वो चला गया तो पीछे जालिम आ गया। डायरेक्टर जनरल एक अच्छा आदमी था, उसने हमारी सिफारिश की। अब जो डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी एडमिट हमारे दुश्मन है, वो तो हमारी सीटें भी पुर कर नहीं रहे। तो ये फ़र्क होता है अफसर का। तो एक इसमें एक शिक है आर्टिकल 27, जिसमें अल्फाज जो हैं वो ये हैं कि दाव के मतलब पर, ये जस्टिस आयशा मलिक की अदालत में मैं खड़ा था, आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था। दोस्तों मुझे किसी ने 1 रुपया फंड नहीं दिया इसमें, न मैंने कहीं लिया है। आप में से किसी को इल्म है कि मैंने ये केस किया या कोई यहाँ से मुझे फंड मिला? मैंने अपनी जेब से अदालत में, तो वो जब मैंने केस मेरे वकील ने किया तो वो सर पकड़ के बैठ गई कि ये कैसा कानून है, चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त हो सकती है। जो आर्टिकल 27 उसमें है कि उसका चपरासी CO से लेके चपरासी तक वो आपके मतलब में आके आग लगाए, आपको माँ बहन की गालियाँ दे, जो चाहे वो करे, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसके खिलाफ कोई लिटिगेशन नहीं कर सकते। ये चीज़ें जब तो हैरान हो गई, इन्होंने ये छुपाई हुई है आप लोगों से। इनका एजेंडा है उसके ज़रिए अपनी अद्वियात बिकवाने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पे सरमाया लगाते हैं, रिश्वत देते हैं। ये इनकी एक सीढ़ी है। तो ये केस मैंने सबमिट किया, ये केस है, मेरी फाइल मौजूद है। तो 2.5 साल उसमें जो मैंने मुतालबा किया कि देखिए मेरी कौंसल अलग है, मेरा 1965 एक्ट अलग है, मेरा हेल्थ केयर कमीशन अलग बना दिया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हकीम इंस्पेक्टर हो, हकीम CO हो, हकीम को हकीम चेक करे, होमियो को होमियो चेक करे और डॉक्टर को डॉक्टर चेक करे। क्या ये मेरा मौक़िफ़ ठीक था या गलत था? मैंने ये इसमें ये मेरे पास केस मौजूद है हाई कोर्ट का, ये फाइल मौजूद है। तो इन्होंने 2.5 साल तक, दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था PSC को, अदालत को रिक्वेस्ट की, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो मेरी दूसरी तजवीज़ है, उम्मीद है आप मेरी तायद करेंगे। मैंने ये कहा कि 26 डॉक्टर हैं तो 26 हकीम रखें, 26 होमियो रखें। अगर डॉक्टर हकीम को चेक कर सकता है तो हकीम को भी हक होना चाहिए तो वो भी डॉक्टर को जाके चेक करें। अब ये 2 मुतालबे थे, आप ये बताएं कि इसमें उन्होंने कौन सा मुतालबा मान लेना था? उन्हें यही कहना था कि इनको छोड़ो यार, जान छुड़ाओ, ये हमारे मतलब हमारे क्लिनिक पे आएंगे तो रोला डालेंगे, हमने तो घपले करने हैं, हमने तो नाजायज़ ऑपरेशन करने हैं, हमने नाजायज़ सीज़ेरियन करने हैं, हमने ड्रिपें लगानी है, हमने मल्टीनेशनल कंपनी की एजेंटी करनी है। तो ये तो लोग दीनदार हैं, इन्होंने तो हमारे लिए रुकावट बने। उन्हें एक ही कहना था, इनसे जान छुड़ाओ, इनको अलग दे दो। तो इसमें निजात थी या मौत थी, तिब और तबीब की। लेकिन 2.5 साल तक मेरा दावा है, मैं कह रहा हूँ, एक ही चेक का जवाब नहीं दिया। और इन लोगों ने दवासात अदालत ने उनके साथ मिलकर मेरी रिट को खारिज करा दिया। लेकिन अगर 10 आदमी उधर मिल जाएं, अदालत में हो जाएं, यार तू एक है, ये 10 हमदर्द उधर कर रहा है, कर्शी उधर कर रहा है, तू क्या है?
یہ میں کیس لے کے آیا ہوں. تو میری 2.5 سال بعد بغیر کمنٹ کے خارج کروا دی گئی. یہ ظلم انہوں نے کیا. اور ایک بات اور آپ کے لیے، نومبر 2011 میں سرگودا میں یہ وہ چیزیں دوستوں کو آپ کو ضرورت ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے یہ راستہ ہے. وہاں پہ سرگودا ڈویژن کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام سینئر ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور اس میں 4 حکیموں کو بھی بلایا گیا. ایک عزت یاب القادر طبی کالج پرنسپل، ایک خوشاب طبی کالج کے منظور اور ایک سرگودا طبی کالج کے حکیمت الرحمان، اور ایک مجھے بھی وہ بلا بیٹھے. وہاں پہ انہوں نے پہلے ایکٹ کی دی مثالیں دیں. اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹر ذوالفقار عزیز بھٹی یورالوجسٹ نے یہ مطالبہ کیا نومبر 2011 میں کہ جی آپ حکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے. وہ یہ اشتہار دے رہے ہیں ڈائلیسس نہ کرائیں، ڈائلیسس نہ کرائیں. تو ڈاکٹر مشتاق سلیریہ جو بہت بڑا شاطر اور شیطان آدمی ہے، اس نے کہا، اور سی او ڈاکٹر اجمل خان نے، کہ جی ہم جنوری 2012 میں پاکستان پنجاب بھر کے حکیموں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر سکندر وڑیچ وہ اٹھا، اس نے بھی یہ مطالبہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بتا دیا ہے نا کہ ہم کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تینوں پرنسپل، ان کو موت آ گئی، سانپ سونگ گیا جو لاکھوں روپے ہر سال اسٹوڈنٹ سے وصول کرتے ہیں. میں اٹھا، میں نے مائک اٹھا لیا اور میں نے ایک سوال کیا. یہ تاریخ گواہ ہے، میں ڈاکٹر ذوالفقار کے سامنے بات کری، میں مشتاق سلیریہ کے سامنے بات کرنے کو تیار ہوں. یہ تینوں پرنسپل میری بات کا انکار کرتے ہیں، میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر ذوالفقار عزیز آپ اسی، یہ دیکھیں یہ میں دلیل کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو قانون کا یا گفتگو کا کہ میرا لیول کی ہے، میرا لیول کیا ہے، میں بات کس لیول پہ کر سکتا ہوں، آپ کو تسلی ہو جائے کہ جس کے ساتھ ہم ہیں وہ ہمارا صحیح نمائندہ ہے. یہ 2 نمبر ہے. تو میں نے ڈاکٹر ذوالفقار عزیز کو چیلنج کیا. میرا ایم ایس سی وہی تھا، میرا ڈائریکٹر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر ذوالفقار عزیز ایک مریض آپ لے لو گردوں کا، ایک میں لے لیتا ہوں، علاج کرتے ہیں، جو ٹھیک ہو جائے اس کو ریکمنڈیشن مل جائے گی، جو نہیں اس کے بین لگا دیا. اللہ گواہ اس کی جرت نہیں. ڈاکٹر مشتاق سلیریہ تو مجھے جانتا تھا، ٹیکنیکل سیکرٹری ہمارا رہا. تو اس کے بعد ڈاکٹر سکندر وڑیچ جو پی ایم اے کا صدر تھا، مجھے گائیڈ کرنا کہ میں نے ٹھیک کہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر سکندر وڑیچ تمہیں یاد ہے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ملا تھا، انہوں نے مجھے یہ ایکٹ کی کاپی دی تھی، میں لے آیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ کاپی مجھے رانا اقبال نے دی تھی، یہ ایکٹ کی کاپی اس نے اپنے دفتر سے دی تھی. تو یہ میں نے آپ کو دیا. اگلی بات ایک اور مزے کی اگر آپ فالو کر جائیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کا ترجمہ اردو میں کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو ایک حکیم نے تمہیں اردو میں ترجمہ کر کے دیا. پی ایم اے کے صدر کو حکیم ممتاز کہہ رہا ہے کہ میں نے اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دی تھی، اور پھر جلوس نکالے، میں آپ کے ساتھ تھا، ہڑتالوں میں ساتھ تھا، تقریروں میں ساتھ تھا. وہیں پہ اس کے الفاظ سے حکیم صاحب آپ تمہارے بھائی ہیں، جی آپ تمہارے بھائی ہیں. اور اس کے بعد مشتاق سلیریہ نے سی او کو کونی ماری کہ بڑا خطرناک آدمی ہے، میٹنگ بند کرو، چلو جی روٹی کھاؤ روٹی کھاؤ. میں نے کہا یار میں تو ابھی تمہاری صبح سے سنتے آ رہے ہیں، تو تم میری بات تو سنا بھی، تو میں نے بات ہی نہیں کی. ایکٹ کے بارے آپ سے سوال کر رہے ہیں، گائیڈ لائن لینا ہے. تو دوستو ٹھیک ہے، میں تو وہ اٹھ کے وضو کرنے لگ گیا. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوئی، نہیں آپ روٹی کا، میں روٹی تو میں کھاتا رہتا ہوں. اس نے اٹھ کے نماز نیچ لی اور اس طرح وہ. اور میں دعویٰ کرتا ہوں 2012 جنوری میں کریک ڈاؤن ہونا تھا، 2018 تک کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا.
2018 में इन्हीं दवा साज अदारों ने फिर उनके साथ कहा कि आप क्यों नहीं करते। अगर हकीम मुमताज़ उनको गिरबान में हाथ डाल सकता है तो हकीम मुमताज़ जब नेशनल काउंसिल में बैठेगा तो क्या ख्याल है आपका, कमर से पकड़ेगा कि नहीं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, टाइम शॉर्ट है कि होटल वालों की है। तो यहाँ पे मैं अशरफ साहब ने जो सवाल किए, तिब्बी फार्माकोपिया 200 फार्माकोपिया जान होती है, तो जो कुछ मुझसे हो सका, मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं हर डिवीज़न में या हर ज़िला सतह पर एक बोर्ड तश्कील दिलाऊं जिसमें मैं माहिर हुक्मा को बिठाऊं और उनके जो तजर्बात हैं ये एक्स्ट्रा हों, उनके जो तजर्बात हैं वो तैयार करें और फिर पाकिस्तान लेवल पे मैं उन सदरी नुस्खा जात का एक सिलेबस बनाकर पूरे पाकिस्तान के तमाम हुक्मा को वो डिलीवर करूं ताकि वो कम खर्च वाला नशीन नुस्खे हर एक तक पहुंच जाएँ। और एक फार्माकोपिया जो हमारा लीगली हो तो वो काउंसिल में हम उसको तैयार करें ताकि जहाँ कहीं भी हकीम के खिलाफ कोई केस हो तो वो फार्माकोपिया आगे पेश कर सके। ये मेरा हक़ है, मुझे हुकूमत ने दिया। तो मेरा ख्याल है तिब्बी फार्माकोपी में शार्ट करूँगा। उसके बाद सवाल आया सरकारी असामियों का, तो वो भी मैंने तफसील से बता दिया है। अशरफ साहब कहाँ गए, उनका जवाब मिल गया सरकारी सीटों का। मुतमईन हैं आप उनके कि जो मैंने क्या 3000 सीट्स मैंने मंजूर करवाई। नहीं, मैं आपसे सवाल मेरा है कि 3000 सीट्स मैंने आपको लेटर दिखवाया है, कर्शी दिखा सकता है। मैंने चैलेंज किया था कि सिंध में गवर्नर रहते हुए एक सीट हकीम की अगर निकाली है तो मुझे दिखा दे। सिंध में एक सीट नहीं, आज उसके नुमाइंदे वोट लेने के लिए भाग गए हैं। तो एक हकीम मुमताज़ ने 3000 सीट्स वो मंजूर कराई और पंजाब के जेल खाना जात में भी सीटें निकलवाई जिस पे सब खून मारा गया। फिर सीट से चैलेंज है मेरा, वो इस बात का इनकार कर दें। डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान गोंदल, मैं उससे गवाही दे सकता हूँ जिसने ये समरी बनाई थी और मेरे कहने पे बनाई थी। तो हाजिर मिशन का है तो दोस्तों इसमें भी हमारी कौंसल का कसूर है कि हमारी कौंसल का काम था वहाँ पे नुमाइंदगी करते और वहाँ पे धरना देते कि ये हमारी सीटें क्यों ख़त्म हुई हैं, हम हाजिर की क्यों नहीं खिदमत कर सकते। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे और मेरे दोस्तों को दिया मौका तो हम इंशाअल्लाह मजहबी मूड पे धरना देंगे और कोशिश करेंगे कि देखिए बात तो ये है कि वहाँ पे जाएं तो सही। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह पे तवक्कुल कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम हज वक़्त की सीटें बहाल करवाएंगे। आगे आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये बेटा मेरा तैयब मुमताज़ नाम है। मैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ से मिला था, मुझे थोड़ी देर के लिए उठना पड़ा। 1965 एक्ट साथ था तो मैं वापस आया। ये उसके डीजी साथ बात कर रहा था, मेरा बेटा इसने एक लेटर मेरे पास है जिसमें वाज़ेह डायरेक्टर जनरल लिखा है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते। तो मेरे बेटे ने एक्ट निकाल के आगे रखा, जनाब आप एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, आप कानून के मुजरिम हैं। जब मैं वापस आया तो कहने लगा हकीम साहब आपके जितने मुताबिक हम कबूल करते हैं। तो जो हकीम मुमताज़ का बेटा अगर ये मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए डीजी को नॉकआउट कर सकता है तो जब मुझे कौंसल का इख्तियार मिलेगा तो मैं देखूँगा। और मैंने ज़िद्दी तौर पर सर्टिफिकेट जारी किए हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ मेरा सर्टिफिकेट कौन रिजेक्ट करता है। ये क्या है, दरअसल हमें इन्होंने रोका हुआ है और हम इनके गुलाम बने हुए हैं। कौंसल के रजिस्ट्रेशन का तो जनाब जब कौंसल के जो नुमाइंदे वहाँ पे मुलाजिम बैठे हैं वो करशी और हमदर्द के ग़ुलाम हों तो अशरफ मुग़ल की बात कौन सुनेगा। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमने उनको कहना है कि भाई जिनके ग़ुलाम हो आप उधर चले जाओ, यहाँ पे हमने तिब और तबीब के लिए जो मुलाजिम वो कहाँ रखने हैं, दूसरे नहीं रखने। इसके लिए एक मैं मिसाल देता हूँ। मेरे पास PN आया था,
وزیر خوراک کا، اور وہ علاقے کا بہت بڑا گنڈا آدمی ہے، وزیر جو تھا اس کا عزیز تھا، تو اس نے کہا جی میں تو تنخواہ لینے آیا ہوں، تو میں ایک ملازم تھا، میں نے کہا اپنے منسٹر سے پوچھو، یہ میں نے کہا ہے اپنے منسٹر سے پوچھو کہ اس نے آ کے حکیم ممتاز کے دفتر میں چپڑاس پنا کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے، تو وہ چپڑاسی میرا بنا رہا۔ جب حکیم ممتاز منسٹر کے چہتے کو یہ کہہ سکتا ہے تو کونسل کے جو ملازم ہوں گے مغل صاحب وہ قابو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ۔ تو دوستو آپ مطمئن ہیں میرے سوال کے جواب کا؟ جزاک اللہ۔ اب رہ گیا دیجیے، یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں ایک قانون ہے میڈیکل ڈینٹل کونسل کا، جو MBBS ڈاکٹر ہیں وہ پرسکرائبر ہیں، اس کو سمجھنے کی بات ہے، وہ صرف سیل مین ہیں ملٹی نیشنل کمپنی، وہ قانون چل رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ دواسات اداروں کا وہ آپ کے خیر خواہ ہیں یا اپنے اداروں کے خیر خواہ ہیں؟ انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ BMS حکیم سعید جو ہمدرد جیلی ہمدرد ہے، جس نے ہزاروں ایکڑ رقبہ لیا، میں اسی میں وہ جواب دے دیتا ہوں کونسل کا، ہزاروں ایکڑ رقبہ تو لے لیا، 10 مرلے اسلام آباد میں کونسل کی جگہ نہیں خرید سکتے تھے؟ کرسی نہیں خرید سکتا؟ ہتار میں جا کر اس نے 20 ایکڑ رقبہ لیا حکومت سے، اسلام آباد میں 10 مرلے نہیں لے سکتے تھے، وہ نہیں لینا تھا۔ تو یہ جو FTJ ہے یہ مینوفیکچر لوگ ہیں، آپ لوگ دوا سازی کرتے ہیں۔ حکیم سعید جیسے شاطر بندے کا اس نے یہ BMS کا کورس نکالا، دوا سازی نکال دی، کیا نام دے دیا MBBS کو برابر آپ کو لائیں گے۔ اس شاطر آدمی کو نصیب ہی نہیں ہوا، میں نے بھی مرنا ہے، میں اس کی موت پہ خوش نہیں ہوں، لیکن میری برادری کو اس نے نقصان دیا، میری طب کو نقصان دیا۔ اس نے BMS کا کورس لانچ کیا اور کرچی نے بھی BMS کی یونیورسٹی بنائی۔ مجھے بتائیں FTJ کی کوئی یونیورسٹی ہے؟ نہیں ہے۔ کرچی نے کیا کیا FTJ کے لیے؟ یہ میری پالیسی بنوائی تھی، یہ ہیلتھ پالیسی میں نے بنا کے دی تھی، اور ہمارے جو ایجنٹ ہیں راحت نسیم اور حکیم احمد نسیمی نے، ہم 2-3 دن لاہور میں ہوئی تھی، 10 سالہ پالیسی ایک صفحے پہ بنا کے دی تھی، اور یہ میں نے پالیسی، میرا بیٹا ساتھ تھا، یہ پالیسی میں نے بنا کے دی تھی کہ کس انداز میں طب کو ہونا چاہیے، اور جو ہمارے وہ ڈیل کر رہا تو وہ پیپر اس نے ہمیں دے دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو، یہ پالیسی، یعنی اتنے نااہل ہیں، پالیسی ان کو پتہ ہی نہیں سرکاری دفتر کی پالیسیاں کیا ہوتی ہیں، یہ میں نے پالیسیاں بنا کے دی ہیں۔ اگر یہ پالیسی عملی طور پہ ہو جائے تو یقین کریں آپ رات اور دن کو ہر نماز میں مجھے یقیناً یاد کریں گے۔ یہ ٹائم نہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا۔ تو جناب ان کا مستقبل دیکھیں، ایک بچہ ہوتا ہے نا جب جوانی کی طرف جاتا ہے تو والدین اس کی عادتوں کو پہچانتے ہیں، تواتر آتا ہے۔ آپ تواتر دیکھیں، میٹیریل میڈیکل نکال دی گیا، جراحیہ صغیرہ نکال دی گئی، صحت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا، حج وفد پہ پابندی، اب روٹ دیکھیں کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ FTJ کل ختم ہوگا، صرف BMS آئے گا، آپ صرف سٹور مین بنیں گے، آپ پہ اسی قانون کے تحت، ڈریپ ایکٹ کے تحت آپ جیلوں میں جائیں گے اگر آپ اپنا نسخہ وہاں رکھیں گے۔ تو میں انشاءاللہ میں گیا سیکٹری، یہ بھی گیا میں سیکٹری ہیلتھ سے ملا ڈریپ کے، میں نے کہا جناب یہ کیا آپ نے فارم 7 اور 6 ہمارے اوپر لگا دیا؟ وہ جی دوائیں کو چیک کرنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں میں شہر لاتا ہوں، امید ہے میری بات کو آپ دماغوں میں جگہ دیں گے، یہ چیزیں ان سے، یہ تاکہ آپ ان سے مذاکرات بھی کریں۔ میں شہد لاتا ہوں، مجھے چیک کر دیں آپ کے پاس کون سے کمپیوٹر لائبریری ہے، نکال نہیں ہے آپ کے پاس، نہیں ہے جی، نہیں ہے۔ انہیں جواب دیا، میں نے کہا میں لاتا ہوں، میں جوار جالی لوس لاتا ہوں، میں سوڑ پیس کے لاتا ہوں، آپ کی کون سی؟ تو ہنس پڑے، کہتے ہیں ہم درد اور کرش نے کروایا، ہم تو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے ساتھ
हुई है बात। और एक बात और दलील की, 1965 एक्ट मेरा है, ओकाड़ा की हदूद हैं, साहिवाल की हदूद हैं, हदूद से तजावुज़ नहीं करेगी ज़रिए इंतज़ामिया। 1965 एक्ट अलग है, 76 एक्ट अलग है। ये कानून था एलोपैथिक के लिए, उसमें ठोंस दिया गया तिब को। और इंशाअल्लाह मैं उसी सेक्रेटरी को कहूँगा, अगर मुझे मौका मिला अपने साथियों को लेके, तो जनाब ये एक्ट हमारा 1965 एक्ट है, काबा इसमें आपने तब्दीली की। और आप हैं कौन? आप तो नौकर हैं, आप तो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक्ट पे। आपने ये क्यों पंगा लिया? और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ही मीटिंग में, मुझे उम्मीद है सेक्रेटरी साहब टिप को निकाल देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों को मुतमईन हो रहे हो कि नहीं? कंडेंस कोर्स, देखें आप लोगों की ख्वाहिश होगी कंडेंस कोर्स। वैसे मैं समझता हूँ, मेरे वालिद साहब अनपढ़ थे, मैंने इसी कोर्स को पढ़ा है। रात आँखों से निकाल, कई दफ़ा मैं रात भूखा सोता था। मैंने शरह असबाब पढ़ी है, मैंने अनाटमी पढ़ी है, और अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं मेरे सामने बात करने को। ये मेरा ये इतना मुज़य्यन, इतना मुकम्मल कोर्स है। अगर हम पढ़े तो सही, हम पढ़े तो सही, हमें कंडेंस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि हकीम राहत नसीम या दूसरे जो उनके बच्चे, क्या मेरे 5 पे 2 बेटे 3 बेटियाँ, सब हकीम बने हैं। मेरा सरमाया तिब है। और मैं ये दलील देना चाहता हूँ, जिसकी औलाद सारी इसी शोबे में है, वो उस शोबे के साथ गद्दारी करेगा या उस पर जान दे देगा। इस बात पे जवाब मिल रहा है, आप मुतमईन हो रहे हैं? टाइट हो रहा है। बहरहाल ये है, मुझे ज़ाती तौर पे कंडेंस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मेरी छोटी बेटी, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने बेईमानी की, उसको सेकंड ईयर में 3री पोजीशन दी, वो आज भी पहली पोजीशन की। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक्सपर्ट है, अगर देखकर अल्ट्रासाउंड करके सामने रख देती है। और जहाँ भी उसने काम किया ऐसे, बेटा कहने लगा कि आप MBBS बड़ी माशाल्लाह, आप MSc कर रही साइकोलॉजी में, तो इसने कहा कि MBBS कहते हैं, मेरी जूती पे रखी है MBBS। मैं MBBS क्यों करूँ? मैं MBBS, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तबीब हूँ, तबीबा हूँ। तो जिसके बच्चे की ये ज़रूरत के साथ करें। और मैं पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को ये चैलेंज दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, कोई पूरी दुनिया का डॉक्टर मेरी उसी बेटी के साथ तशखीस कर ले, इलाज कर ले, मैं तस्लीम सलूट। तो मुझे कंडेंस कोर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना बोना नहीं हूँ। मेरा यही कोर्स है जो इतना काबिल है, मैं इसको अगर ईमानदारी से पढ़ लूँ। हम पढ़ना नहीं चाहते दोस्तों, कसूर हमारा भी है। जब हम लेकिन मुझे जब गलियों का पता होगा तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किताबों में गलियां हैं। मैंने ऐसे हकीमों को देखा जो खुदूस से लिखना नहीं आता, किताब नकल लगाने के लिए किताब जो क्वालिफाइड हो चुके हैं उनसे पूछें किताबें कौन कौन सी पढ़ी हैं। तो ये चूँकि जो कॉलेज माफिया है, आपसे माजरत, जो कॉलेज माफिया है वो और दवा साज माफिया, ये दोनों मिलके तिब और तबीब का जनाजा निकाल रहे हैं, दोनों सरमाया ले रहे हैं, दोनों तिब को नुकसान दे रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ये ड्रैप एक्ट का आया, 3000 दवाखाने हमारे बंद हुए क्योंकि इन्होंने वहाँ बात करनी थी, इन्होंने खुद डलवाया है। और मेरी जो बात सेक्रेटरी से, तो उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, शिकस्त मान गया और उसने वादे बता दिया कि इन्होंने हम तो डालने ही नहीं चाहते। और क्या ख्याल है, कल हम जाएंगे तो इंशाल्लाह वो निकाल देंगे कि नहीं? इंशाल्लाह। तो हम डलवाने वाले नहीं हैं।
ہم تو ان کی گردن کو پکڑ کے طب کو آزاد کرانے والے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری کونسل، اگر دیکھیں ہماری کونسل ہے وہ کیا ہے. ایک بات میں یہاں پہ، اور آپ اسلام آباد سے پسٹل کا لائسنس بنواتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بنواتے ہیں، تو کیا پورے پاکستان ہر صوبے میں جائیں گے تو کوئی ہے قانون کہ وہ وہاں پہ علیحدہ لائسنس بنوائے؟ حکیم ان سے بھی گھٹیا. لعنت ہے ان ممبروں پہ، ان کمینوں پہ جنہوں نے اپنی برادری کو اتنا ڈی گریڈ کر دیا. میں نے رجسٹریشن نہیں کروائی، میں انشاءاللہ نہیں کرواؤں گا. اور میں چیلنج کرتا ہوں، کہیں تو میں، میرے دوست میرے ساتھ دیں، میں پی ایچ سی کے سامنے کلینک بنا لیتا ہوں. اور میں اتنا تھوڑا سا لفظ میں جان کے کہہ رہا ہوں، میں اتنا بدتمیز بھی ہوں کہ سی او کے دفتر میں بیٹھ جاؤں گا، وہاں دو مریض آئیں جی یہاں پہ چلو میں آپ کو نسخہ لے کے دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے روکے گا مجھے. اور ایک بات یہاں ایک اور لطیفے کی بات ہے، میرے دوست ہیں لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار پی ایچ سی میں حکیم کی سیٹ ہے آپ درخواست دیں. میں نے کہا یار میرا سرگودا سیٹ اپ ہے، میں نہیں آ سکتا. تو کہتے پھر حکیموں کی قیادت کیا ہے یہ تماشا؟ بڑا وائلنٹ سوال تھا. میں نے درخواست، میں نے کہا انہوں نے مجھے وہاں نہیں بیٹھنے دینا. ڈاکٹر کمار ربانی نام ہے اس کا، ابھی کہتے ہیں تو میں فون پہ بات کروا سکتا ہوں. میں نے کہا کہتے ہیں میرا سین ہاؤس میں بندہ ہے، گورنر میں ہے، میں کروا لوں گا. میں نے درخواست دی تھی، 2 مہینے بعد اس کا وہ افسر جو دوست وہ آیا، اس نے کہا جی حکیم ممتاز کے بارے ڈاکٹر مشتاق سنیریا اور ڈاکٹر اجمل نے کہا جی اس آدمی کو ہم نہیں بٹھا سکتے، اگر یہ بار ہماری نہ ماں چھوڑ رہا ہے نہ بہن چھوڑ رہا ہے، یہ یہاں آ گیا پھر یہ بیٹھے گا یا ہم بیٹھیں گے. اس میں ایک رائے برابر چھوٹ ہو تو مجھے یہاں کسی چوک میں الٹا لٹکا دے. کیا خیال ہے، بھاگ جائیں گے کہ نہیں بھاگ جائیں گے؟ جب میرے پاس کوئی ٹائٹل ہوگا تو چلو شکر ہے، دوست میرے مطمئن ہو رہے ہیں کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. ابھی یہ وہ تو دیکھیں نا، جب آپ کی کونسل ہی نگران ہوگی آپ کی، وہ چاہے 1.5 مرلے میں بنائے. ہمارے 3000 دواخانے انہوں نے بند کروائے. اب میں 3000 آپ کے ذریعے پلیز میرا میسیج دیں، 3000 دواخانے جو بند ہوئے انہیں بتائیں خدا کے لیے غیرت کریں، آئیں حکیم ممتاز گروپ کے ساتھ آ جائیں، انشاءاللہ میں بحال کراؤں گا. اور ایک بات اور، میرے پاس ڈرگ انسپیکٹر آتے ہیں، اسپیشلسٹ آتے ہیں. ایک ڈرگ انسپیکٹر آیا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ دوستو ایک تربیت کا ہے، میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو لوگوں کو اپنے حالات بتا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا حکیم صاحب آپ کی دوائی کی ایکسپائری، میں نے کہا ہماری ایکسپائری نہیں ہوتی، میری دوائی جتنی پرانی ہوگی اتنی بہتر ہوگی. وہ کیسے؟ میں کہا وہ تو تمہارا کیمیکل ہے جو ہوتا ہے، میری دوائی آج میں جوار جالی نوس بنا کے دیتا ہوں تو 1 چمچ خوراک ہوگی، کل چمچ 1000 سال بعد چمچ کے پچھلے حصے پہ خوراک ہوگی. وہ کیسے؟ میں نے کہا یار یہ بتاؤ تم چاول لیتے ہو کہ کہاں لیتے ہیں، تازہ لیتے ہو یا پرانے لیتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم پرانے لیتے ہیں. اس کے الفاظ سے آپ حکیم ممتاز مار نہیں چاہتے. میں نے کہا میرا گڑ آج تو 80-90 روپے کلو ہے، 5-6 سال بعد کا تولوں میں بکتا ہے. پھر میں نے اس کو کہا مجھے ایکسپائری دے، نمک کی ایکسپائری دے کون سی ہے؟ دوستو کوئی ہے؟ اس کی نانی بھی آ جاتی تو مجھے اس کی ایکسپائری نہیں دے سکتی. مجھے لوہے کی ایکسپائری دیں، مجھے سونے کی ایکسپائری دیں. تو لاجواب ہو گیا. جب آپ کا نمائندہ ایسا ہوگا تو کیا خیال ہے، بولتی بند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ الیکشن کے بعد والی بات ہے کہ میرے بھائی یہ بتاؤ، جس نے الیکشن سے پہلے یہ کام کیا، تھوڑا بتایا میں نے، اس سے زیادہ کام کیا. میں ثبوت کے ساتھ میرے گھر آئے تو میرے خیال ہے 3-4 الماریاں میری فائل کی بھری پڑی ہیں جو میں خطوط اور بولتی بند کرتا رہتا ہوں. تو یہ تو تھوڑا سا لایا ہوں. تو کیا خیال ہے جس نے الیکشن کے بغیر یہ آپ کی خدمت کی، وہ الیکشن کے بغیر بعد بھاگ جائے گا؟
وہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو میری رگوں میں بابا فرید گنج شکر کا خون ہے، حضرت عمر فاروق کا خون ہے، جو نہ دبے نہ بکے نہ ڈرے۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ یہ سائیوال کے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر نذیر احمد نذر، کچھ مسئلہ تھا، میں نے اس کی باڑی سے یہاں سے پکڑ کر کھینچ کے دفتر لے گیا، لعنت و کروڑ لعنت و جھوٹ بولا، اور میرے دفتر میں کسی ایم ایس کی ضرورت نہیں کہ کبھی اس کو رکھا۔ رجسٹریشن کے بعد وہ تو دیکھیں ان کے نوکر بیٹھے ہیں حکیم صاحب، تو نوکر کیا کرنا ہے؟ کتا جو رکھا جائے تو مالک کی حفاظت کرے گا کہ دوسری کرے، چور کی کرے گا؟ مالک کی، اس نے کہا ہے وہ مالک ہے۔ مجھے ڈپٹی سیکرٹری جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے بتایا تھا، یار یہ کیا تماشا بدتمیزی ہے، جب بھی میں بات کرتا ہوں یہ رجسٹرار اسماعیل کہتا ہے یہ کرشی صاحب نے دیا تھا، یہ کرشی صاحب نے دیا تھا، میں اس کو کہتا ہوں بغیر انسان تو کرشی کا ملازم ہے، یہ نیشنل کنسرٹیو کا ملازم ہے۔ یہ چودھری اصغر کے الفاظ، وہ اس وقت تو جب میں نے بتایا کہ میں بابا فرید کی اولاد سے ہوں تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا تھا، مجھے لاہور جانا تھا، 2-3 اہم کام تھے، تو شام تک انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بٹھائے رکھا عقیدت کے لحاظ سے۔ تو یہ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جب انشاءاللہ وہ کونسل کے ملازم ہوں گے، وہ ساتھ ہی جیسے رجسٹریشن ہوگی ساتھ ہی کمپیوٹر میں نوٹ پائیں جائے گا امتحانی ڈیوٹی کا۔ تو میرے بھائی ان کے ٹی اے ڈی اے سے کوئی بچے گا تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ مجھے موقع ملا میں آرڈر کرواؤں گا، میں آرڈر کرواؤں گا ان کا۔ یہ بتائیں کہ کتنا بجٹ تھا اور کہاں لگا، مجھے موقع ملا میں آرڈر کرواؤں گا۔ دوستوں کوئی آپ لوگوں سے کوئی سوال ہو، میں بیٹھا ہوں، میں حاضر ہوں، ہر کڑوا میٹھا سوال آپ کریں۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی دوست کے پاس کوئی سوال ہو طب کے حوالے سے، کافی چیزیں جو میں نہیں دے سکا ٹائم کی شارٹ کٹ میں، میرے پاس فائل موجود ہے، سروس سٹرکچر کی فائل موجود ہے۔ کی خرابی ہوگی نا اس لیے انہوں نے حکیم صاحب میری بات سنیں، نومبر 2018 میں یہ پالیسی بنی۔ حکیم ممتاز ایک بیوقوف آدمی ہے، سنیں یہ پالیسی بنی تھی 2 دن ہماری وہاں پہ کون سا ہوٹل تھا، پرل ہوٹل میں 2 دن میٹنگ تھی، سارے وزیر صحت آئے ہوئے تھے، سارے سیکرٹری آئے ہوئے تھے، 10 سالہ پالیسی۔ تو اس وقت مغل صاحب بات سنیں، وہاں اس وقت دھرنا تھا کہ گاڑیاں بند تھیں، لبیک یا رسول اللہ تنظیم کا دھرنا تھا، کوئی نہ ٹرین چل رہی تھی، نہ جہاز چل رہے تھے، نہ کوئی گاڑی چل رہی تھی۔ میں نے گاڑی ہائر کی، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، 2 گھنٹے کا سفر تھا، ہم نے رات پوری پنڈی بٹیاں جہاں پہ دن کو بھی قتل ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ہم زگ زیگ گئے دونوں باپ بیٹا، 7 گھنٹے میں لاہور پہنچا اور 2 دن میں اس پالیسی میں بیٹھا رہا۔ تو جو حکیم ممتاز اتنا پاگل ہے کہ جہاں چہلی پہ جان رکھ کے جلتا ہے تو وہ ان کو گردنوں سے نہیں پکڑا۔ تو دوستوں کافی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، میں آپ تک نہیں پہنچا پایا، تو وہ کوئی سوال آپ کا ہو تو بتا۔ ہاں میرا ایک چینل ہے، اس پہ میں ساری چیزیں یہ کرتا رہتا ہوں، قریب وہ آئے تو وہ لائک کریں تاکہ آپ تک۔ اور پینل میرے میں شاہ صاحب ہیں، اجمل شاہ صاحب، خالد صاحب ہیں آپ کے شہر کے، اور سمیع اللہ صاحب ہیں راول پنڈی کے۔ ہاں اور ظالموں اور شیطانوں اور بے ضمیروں، تم ان کو خریدنا چاہتے ہو۔ حکیم ممتاز کا یہ ٹائٹل ہے، نہ بکا ہے، نہ جھکا ہے، نہ ڈرا ہے۔ حکیم ممتاز کا گروپ نہ بکے گا، نہ جھکے گا، نہ ڈرے گا۔ شاہ صاحب کو آفر ہوئی جی آپ خرچہ لے لیں،
ایک حرامی شخص نے جا کے سمیع اللہ کو کہا کہ آپ آئیں ہم آپ کو سیٹ دیتے ہیں. اس نے کہا جائیں اپنی بات, ہم الیکشن کے لیے ضروری نہیں ہے شکست فتح ہو جائے, ہم تو آپ کو جگانے کے لیے کھڑے ہیں اور الحمدللہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں. آپ لوگوں کو میں نہیں پوری ساری وہ کہ لوگ جہاں پہ یہ جلسہ کر کے آتے ہیں بعد میں فون مجھے آ جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم الیکشن جیت چکے ہیں. ان کی نیندیں حرام کر چکے ہیں. ان کی جرأت نہیں ہوگی ایک بار آپ کے ساتھ کھلواڑ کریں. ہم نہیں کرنی ہے. الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں ہم ان کو گریبانوں سے پکڑیں گے. اب پہلے تو یہ میدان صاف تھا, اب زندگی رہی میں مار جاؤں گا, میرے دوست اور میرے بیٹے تو یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.